خفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المدارئين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. وہ دیکھو لخت جگر علی کا سجا کے کربل بتا رہا ہے. وہ دیکھو لخت جگر علی کا سجا کے کربل بتا رہا ہے. یزیدی لشکر پہ طاری کر کے وہ موت پہرا دکھا رہا ہے. یزیدی لشکر پہ طاری کر کے وہ موت پہرا دکھا رہا ہے. اور وہ جس کی گردن پہ بوسے دیتے تھے خود نبی پیارے میں اٹھا کر، وہ جس کی گردن پہ بوسے دیتے تھے خود نبی پیارے میں اٹھا کر، وہ تبتے کربل میں ریت پر ہی کٹا کے گردن دکھا رہا ہے. وہ تبتے کربل میں ریت پر ہی کٹا کے گردن دکھا رہا ہے. اور یہ اہل بیت نبی کا خاصہ کہ تبتے کربل میں یہ بتایا، یہ اہل بیت نبی کا خاصہ کہ تبتے کربل میں یہ بتایا کہ جان جاتی ہے جائے لیکن ظلم کو جڑ سے مٹا رہا ہے. جان جاتی ہے جائے لیکن ظلم کو در سے مٹا رہا ہے. اور یہ دست بستہ عرض ہے آقا حشر کے میدان میں لاج رکھنا. یہ دست بستہ عرض ہے آقا حشر کے میدان میں لاج رکھنا. اسی لیے تو نگر نگر میں غفوری کربل سنا رہا. حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم تحریک منہاج القرآن ملک مالا یونٹ کے زیر اہتمام ذکر و فکر امام حسین کے اوپر گفتگو کر سکیں. میں تحریک منہاج القرآن کی جملہ تنظیم طارق ہشتم صاحب، ارشد آرائی صاحب اور بھی جتنی ٹیم ہے تحریک منہاج القرآن کی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر اپنی تحصیل کے اندر انہوں نے جس قدر فکر امام حسین، پیغام امام حسین کے پروگرام کروائے، الحمدللہ یہ تحریک منہاج القرآن کا خاصہ ہے کہ آج چھچ کی گلی کوچوں کے اندر حسین حسین ہوتی نظر آ رہی ہے. اور میں نے یہ بات نوٹ کی کہ الحمدللہ یہ تحریک منہاج القرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے چھچ کے اندر اس پرفتن دور کے اندر جنہوں نے آقا کے نواسے کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا وہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام کے ورکر اور کارکن ہیں. خدا اس مشن حسینی کو تا قائم قیامت آباد رکھے. میں نے جس سورہ مقدسہ کو موضوع سخن بنایا، وسعت کے اعتبار سے تو اس پہ گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا
انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے ویسے تو مفسرین نے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ معنی کوثر کے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ میں صرف ایک معنی بیان کروں گا اور اس کے کوثر کے اوپر جو انعامات ہیں ان کا ذکر کروں گا قرآن مجید کی روشنی کے اندر۔ تقریباً زیادہ مفسرین اس سمت پہ گئے ہیں کہ کوثر سے ایک مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور ان کی اولاد مراد ہے۔ کوثر سے ایک مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، قیامت تک آنے والی اولاد کو رب نے کوثر بیان فرمایا۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت کی صورت کے اندر ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی، کثرت کی صورت کے اندر ایک ایسا در نایاب عطا فرمایا، کثرت کی صورت کے اندر ایک ایسا خوبصورت پھول عطا فرمایا، کثرت کی صورت کے اندر ایک ایسی زہرا عطا فرمائی کہ جس کی کثرت کی کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت تک کے لیے محبوب وہ کوثر اتنی انعاموں کی مالک ہوگی کہ دنیا کی اولادیں گننے میں آئیں گی، فاطمہ کی اولاد کی گنتی ممکن نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ کائنات۔ فرمایا محبوب کوثر کی صورت میں ایک ایسا پھول زہرا تجھے عطا کر رہا ہوں، ایک ایسی بطول جنتیوں اور دوزیوں کے درمیان فرق کرنے والی تجھے ایک ایسی بطول عطا کر رہا ہوں کہ محبوب اس کی کثرت کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کے پیدا تو یہ مدینے میں ہوئی، محبوب پیدا تو یہ مکے میں ہوئی، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ محبوب اس کی نسل کو قیامت تک کے لیے اتنا بڑھاؤں گا کہ دنیا کے ہر کونے کے اندر اولاد فاطمہ نظر آئے گی۔ یہ اس کی کثرت کی کیفیت ہوگی، یہ اس کی کثرت کی کیفیت ہوگی۔ تو رب نے جس وقت یہ کوثر میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی نا، تو پھر اس کوثر پہ بڑے انعام بھی رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ اس کوثر کی بڑی تنعیم، بڑی نعمتیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں رب نے میرے مصطفیٰ کو اس کوثر کے ساتھ عطا فرمائی۔ چونکہ آج میں صرف قرآن شریف کے اندر سے جو رب نے کوثر کو انعام و کرام عطا فرمائے ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر احادیث کے ابواب کو کھولا جائے تو پھر تو بڑا وسیع مرکز ہے نا، لیکن قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رب نے اس کوثر کو تنعیم کیا عطا فرمائی، اس کوثر کو عظمت کیا عطا فرمائی، اور کوثر سے مولاد فاطمہ یا اولاد فاطمہ ہے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں یا کا لفظ درمیان سے نکال دیا جائے کہ کوثر سے مراد فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے۔ تو رب نے جس وقت فاطمہ اور اولاد فاطمہ مصطفیٰ کو کوثر کی صورت میں عطا کر کے بات کو یہاں پہ ختم نہ کیا، بلکہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ ان کی عظمتوں کا اشارہ دے کے کہا کہ محبوب دنیا اگر کوثر کی عظمتیں گننا چاہے زمانے ختم ہو جائیں گے، کوثر کی عظمتیں ختم نہیں ہوں گی، زمانے ختم ہو جائیں گے لیکن کوثر کی عظمتیں رفعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ رب کہیں قرآن میں کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن جس وقت سیدوں کے باپ امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا نا حضور یہ بحبل اللہ سے مراد کیا ہے اور تفرقو سے مراد کیا ہے، یہ بحبل اللہ سے مراد کیا ہے اور تفرقو سے مراد کیا ہے، تو امام جعفر الصادق نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بحبل اللہ سے مراد ہم آل بیت ہیں، بحبل اللہ سے مراد ہم آل بیت ہیں، کہ رب یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ ہماری محبت کے حوالے سے کسی فرقے میں تقسیم نہ ہو۔ پھر رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو آل بیت کے دامن کو محبت سے پکڑ لو، امت میں تفرقے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیں آپ جس طرح معاشرے میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف سنی حسینی سنی، دوسری طرف یزیدی سنی، یعنی کہ تقسیم جس وقت زمانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے نا، جو آخری تقسیم پہلے مسلکوں کی تقسیم ہوئی، شیعہ سنی دیوبندی وہابی بنے، مختلف لوگوں کی تقسیم ہوئی، مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے، لیکن یہ جو آخری تقسیم اس وقت ہو رہی ہے نا یہ حسینی اور یزیدیوں کی ہو رہی ہے۔ حسینی محبت والے علیحدہ نظر آ رہے ہیں، یزیدی محبت والے علیحدہ نظر آ رہے ہیں۔ اب تو یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نعرے بھی لگ گئے، اب تو یزید کو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے 1400 سال پہلے امت کو مشترک رہنے کا ایک فارمولہ بتا دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وہ اللہ کی رسی آل بیت کی محبت و الفت ہے، یہ اس کوثر کی محبت و الفت ہے، اس کوثر کی چاہت ہے، اس کوثر کا دامن ہے، اس کوثر کی چادر تطہیر ہے، اس کوثر کے پاؤں کی جوتی ہے، اس کوثر کے پاؤں کی دھول ہے۔ فرمایا اس سے جڑ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو، تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ اور ایک اور بات مسند فردوس کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند فردوس بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ آل بیت کی محبت میں چھپی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کو آج بھی لوگ ظاہر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ مسند فردوس کو آج بھی ظاہر کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے حوالے نہیں دیتے، لیکن یہ حدیث کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے رب کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ مسند فردوس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یاد رکھو یہ کوثر کے انعام ہیں جو رب عطا فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ شورى کے اندر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو شخص نیکی کمائے گا ہم آخرت میں اس کی نیکی کا اجر بڑھا دیں گے۔ جو شخص نیکی کمائے گا ہم آخرت میں اس کی نیکی کا اجر بڑھا دیں گے، کمائے گا دنیا میں، اجر آخرت میں بڑھائیں گے۔ تو امام حسن بن علی مولا حسن پاک سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کا اجر رب قیامت والے دن بڑھائے گا؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کا اجر رب قیامت والے دن مزید عطا فرمائے گا؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کو رب قیامت والے دن بڑھائے گا؟ تو امام حسن بن علی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مودتنا اہل البیت،
یہ نیکی ہم اہل بیت کی محبت ہے کہ جو دنیا میں ہم اہل بیت سے محبت کرے گا خدا قیامت میں اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ فرمایا مودتنا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کی مودت ہے۔ اور اسی ضمن کے اندر، اسی کی تعریف کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول نقل فرماتے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں، اسی آیت کے ضمن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی روشنی کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ نیکی جو انسان دنیا میں کرے رب حشر والے دن اس کا اجر بڑھا کے بیان کرے، بڑھا کے عطا فرمائے، یعنی جتنی نیکی اتنا اجر نہ دے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، کئی گنا زیادہ بڑھا دے۔ فرمایا وہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں المودۃ لآل محمد این ضاعف له الحسن بعشر فصاعدا۔ آپ نے فرمایا یہ نیکی آل محمد کی محبت ہے، آل محمد کی الفت ہے، آل مصطفیٰ کی چاہت ہے، اور رب اس نیکی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ محبت کرتا ہے، رب حشر میں 10 گنا اس کا ثواب نیکی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں ایک مرتبہ محبت کرتا ہے تو رب حشر کے میدان میں جس وقت نامہ اعمال کھولے جائیں گے، حشر کے میدان میں جس وقت نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ رب 10 گنا زیادہ اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، رب 10 گنا زیادہ اس نیکی کی کیفیت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ آل محمد کی محبت ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہ لے کے جاتی ہے۔ تو رب نے جس وقت یہ فرمایا نا، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، صرف مختصر سے 5-7 منٹ کے اندر میں ایک اور سمت پہ بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ تمام انعامات، یہ تمام تنعیمیں، ابھی تو بہت وسیع موضوع پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جتنے بھی قرآن کے اندر انعامات رب نے آل محمد کے بیان فرمائے، اس سے مراد فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہیں۔ رب نے جس وقت اتنی بڑی نعمت عطا کی نا تو رب نے بدلے میں 2 چیزیں مانگی۔ فرمایا فصلی لربک ونحر، کہ محبوب ایک تو آپ نماز ادا کیجئے، دوسرا آپ قربانی دیجئے۔ یہ 2 کام کس کے بدلے میں ہیں؟ آل بیت کی عطا کے بدلے میں، کہ میں نے آپ کو کثرت والی اولاد عطا فرمائی، کثیر آل بیت عطا فرمائی، کثیر اولاد عطا فرمائی، لیکن بدلے میں آپ نے کیا کرنا؟ فصلی لربک ونحر، کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی نماز قضا ہوئی ہے؟ سرکار کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، سرکار کی کوئی قربانی قضا نہیں ہوئی۔ رب نے یہ دونوں چیزیں کیوں کہا؟ چونکہ آل محبت ایک بڑا پیارا نقطہ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حکم اصل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوثر کو عطا کیا گیا کہ کوثر تیرے لیے، تیری وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عزت و تکریم میں نے اپنی شان کے مطابق عطا کی، اب اس نماز کا حق بھی کوثر نے ادا کرنا ہے، اس قربانی کا حق بھی کوثر نے ادا کرنا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اس نماز کا حق بھی کوثر نے ادا کرنا ہے، اس قربانی کا حق بھی کوثر نے ادا کرنا ہے۔ تو کوثر نے پھر حق کیسا ادا کیا کہ آؤ چلتے کربل کے میدان کی طرف، صرف ایک مثال نماز اور قربانی کی تاکہ پتہ چلے کہ اس کوثر نے حق نماز کا کیا ادا کیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم اپنی نمازوں کی طرف دیکھو، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں،
पंखे लगे हुए हैं, कारपेटें बिछी हुई हैं, गर्म ठंडा पानी मौजूद है, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। हम नमाज अदा करते हुए कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया कि आज 5 नमाजें अदा कर ली। लेकिन खुदा की कसम, फसल्ले ले रब्बे का जो मफहूम हमें हुसैन बता के गए, फसल्ले ले रब्बे का जो मफहूम हमें हुसैन बता के गए, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी कायनात के मुसलमान पूरी जिंदगी मिलके अगर सर सजदे में रख के पूरी जिंदगी गुजार दे, लेकिन खुदा की कसम हुसैन के उस एक सजदे का हक नहीं अदा कर सकते जो हुसैन ने करबला में अदा। हुसैन के उस एक सजदे का हक नहीं अदा कर सकते जो हुसैन ने करबला में किया। वो कैसा सजदा था? बड़े बड़े मुजाहिदीन के सजदे तारीख में पढ़े हमने, तलवारों के साए में सजदों की अदायगी हमने पढ़ी, लेकिन वो क्या कैफियत थी कि आगे एक सफ के अंदर लोग तलवारें लेके खड़े होते थे, दूसरी सफ में मुजाहिदीन नमाज अदा कर रहे होते थे। ये जिहाद की नमाज है, ये जिहाद की नमाज है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हुसैन की नमाज पे, उस वक़्त लोग तलवारें लेके तो खड़े थे, लेकिन हिफाजत वाला कोई नहीं था। हर कोई इसी चक्कर में था कि हुसैन तलवार रखे, सर सजदे में रखे, हम सर काट के रख दें। और आले मोहब्बत ये लिखते, खुदा की कसम अगर हुसैन सर सजदे में ना रखते, तलवार उठाए रखते, यजीदी क़यामत तक के लिए हुसैन का मुकाबला करते, हुसैन को कभी शिकस्त न दे सकते थे। यजीदी क़यामत तक के लिए आका हुसैन का मुकाबला करते तो आका हुसैन को शिकस्त नहीं दे सकते थे। ये कमाल की इज्जत रब ने वन हर की सूरत में मेरे आका फसल्ले रब्बे का की सूरत में मेरे आका ने हुसैन को अता फरमाई। और नमाज का जो हक मेरे आका हुसैन ने अदा किया, कायनात गवाह है कि दुनिया अपनी जिंदगियां गुजार दे, हुसैन जैसा एक सजदा ना किसी ने अदा किया है, ना कोई क़यामत तक के लिए अदा कर सकेगा। ये आका हुसैन के सजदी की कैफियत है। और वन हर की तरफ अगर आए तो खुदा की कसम वन हर की वो दास्तान रकम है, वन हर की वो दास्तान रकम है कि आज सदियां गुजर गई, उसके वन हर से लोग खैरात लेते हुए नजर आते हैं। सदियां गुजर गई, लोग उसकी कुर्बानी से खैरात लेते हुए नजर आते हैं। और आज भी हम उसी कुर्बानी की खैरात लेने के लिए जमा हैं। हुसैन ने करबला में कुर्बानी तो दे दी, हुसैन ने करबला में ओनो मुहम्मद को तो कुर्बान कर दिया, कासिम को तो कुर्बान कर दिया, अली अकबर और अली असगर को कुर्बान कर दिया, अब्दुल्ला बिन हसन को कुर्बान कर दिया, लेकिन खैरात ऐसी तकसीम करता गया कि क़यामत तक आने वाला मुस्तफ़ा का हर उम्मती जब जब हुसैन को याद करता जाएगा, रब गुनाहों से पाक करता जाएगा। ये ऐसी कुर्बानी मेरे आका हुसैन दे के गए कि क़यामत तक के लिए जो शख्स जब जब भी मेरे आका हुसैन को याद करता जाएगा, रब उसको गुनाहों से पाक करता जाएगा। दोस्तों, ये आका हुसैन की कुर्बानी है। चूँकि वक़्त कलील है, खुदाई वहदहू ला शरीक तहरीक मिनहाजुल कुरान मलकमाला के दोस्तों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाते हुए उनको अजर अजीम अता फरमाए और हमारी भी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आकर
آمین بالخصوص مولا کائنات حاجی عبدالمالک صاحب، نصیر باقی محمد علیف صاحب اور جمیع جو قرآن فانی سے فرصت ہو گئے ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے دن کے جتنے چھوٹے بڑے فوت ہو کر کے امام کو پیش کرتے ہیں۔ آمین بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے تصدق سے ان کے تبسم سے مولا کائنات حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، سب کے رزق میں، عزت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ مولا کائنات اس وقت پاک کے تصدق سے ہمارے بھائی آج صاحب پھر حادثے کا شکار ہو کر مولا انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ مولا کائنات ان کو صحت کاملہ نصیب فرما کے ہر پریشانی ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ ہمارے جتنے بھی دوست آباد پریشانی میں مبتلا ہیں مولا سب کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے عاجل قرآن مولا تعالیٰ کی جتنے بھی دوست آباد ہیں مولا سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، سب کے رزق میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ میرے قائد کا پورا گلشن پوری دنیا میں جہاں پہ پھیلا ہوا ہے مولا سب کو خیر و برکت نصیب فرما، امن و سکون اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ وفقت عمری اللہ اللہ وسیع میرے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وسلم مولا کائنات حبیب کے نادر میں تصدق سے باران رحمت نصیب فرما۔ ہم سب کو باران رحمت نصیب فرما، بارش کی ضرورت ہے مولا ہم سب کو باران رحمت نصیب فرما۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وسلم۔